اصول نمبر 62 عنوان تصور دین. سورۃ الماعون کی روشنی میں آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کے حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کی معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا. پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں. وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے. اصول: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا وہ تصور واضح فرمایا ہے جو وہ اپنے بندوں کو صحیح معنوں میں سمجھانا چاہتا ہے، مگر اس صورت کا انداز بڑا دلچسپ ہے. سادہ انداز میں یہ سمجھانے کے بجائے کہ کیا کیا دین کی اساس ہے، اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ کیا کیا دین کی اساس نہیں، اور کیا کیا دین کی اساس ڈھانے اور دین کی تکذیب یعنی دین کا انکار کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ دین اسلام کو جھٹلا چکا جو یہ کام کرے گا. ایک، جو شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ نمائندہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، مراد ہے معاشرے کے کمزور طبقات کو دھتکارتا ہے، ان کی دادرسی نہیں کرتا، ایسا شخص دین کو جھٹلاتا ہے. دو، یہاں خود کھلانے سے آگے بڑھ کر بات کی کہ محتاج کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا شخص بھی دین کو جھٹلا چکا. تین، نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں، یہ بھی دین کو جھٹلا چکے. چار، ریاکار جو ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں بھی دین کو جھٹلا چکے ہیں. پانچ، جو لوگ ضرورت مند کو برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے، وہ بھی دین کو جھٹلا چکے. یہ نقطہ نمبر 5 معراج ہے حقوق العباد کے بیان کی. اس کی مختصر وضاحت یوں ہے: جس چیز کے ہم مالک ہیں اس پر حق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق کے تملیک یعنی رائٹ آف پوزیشن، اور دو حق کے انتفاع یعنی رائٹ ٹو یوز. غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہماری ملکیت میں ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے استعمال اور فائدہ اٹھانے کا حق بھی صرف ہمارا ہی ہے، جبکہ یہ تصور غلط ہے اور اسی پر وعید سنائی جا رہی ہے کہ وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے. اصل یہ ہے کہ جو تمہاری ملکیت میں ہے دوسروں کو بھی اس کے استعمال کا حق دو. یہ احسان نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے تقاضا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.